السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ. نصرت، ایران جنگ کے بعد بلکہ ایران جنگ کے دوران آپ بار بار اس چیز کا اشارہ دیتے رہے کہ اب ہمیں زیادہ محتاط ہونا پڑے گا، خاص طور پہ بلوچستان کو لے کے کہ وہاں دہشت گردی کے واقعات بڑھ سکتے ہیں. تو اور ایسا ہی کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. زیارت میں واقعہ ہوا جس میں پولیس چوکی پہ جب حملہ ہوا تو 9 پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اب شاید اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ شہادتیں جو ہیں سیکیورٹی آفیشلز کی وہ 11 تک پہنچ چکی ہیں. اس کے بعد فوری طور پہ آپریشن کیا گیا. وہاں موجود جو فورس تھی، پولیس فورس تھی، انہوں نے فوراً اس کا جواب دیا. سیکیورٹی اداروں کے دیگر لوگ، انٹیلیجنس کے لوگ سارے وہاں پہ پہنچے، اور ودن شاید کچھ منٹوں میں ہی ایک باقاعدہ آپریشن شروع کر دیا گیا تھا. اس میں گھنٹے لگے لیکن ایک فوری رکاوٹ نہیں آئی کہ دہشت گردوں کو وہاں سے جو ان کے ٹارگٹ سے وہاں تک پہنچنے دیا گیا، ان کو روکے رکھا. اور کمیونیکیشن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، جیسے جعفر ایکسپریس میں تھا کہ کمیونیکیشن گیپ تھا تو وہ یہاں پہ نہیں آیا، فوری اس کا رسپانس آیا. تو اس کے بعد آفیشل جو سٹیٹمنٹ ہے بلوچستان گورنمنٹ کی، اس کے مطابق کلیئرنس آپریشن مکمل ہو گیا. سرفراز بگٹی صاحب خود گاڑی ڈرائیو کر کے زیارت جا رہے تھے، وہ ایک ویڈیو بھی چلایا گیا. 15 دہشت گرد اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور آپریشن تو کلیئر ہو گیا، لیکن وہاں کی جو عوام تھی وہ دہشت گردوں کے خلاف بڑے غصے میں تھی، کیونکہ سیاحتی مرکز ہے. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یار یہاں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ آئیں، اور اس طرح کے واقعات وہاں کے جو امن ہے، وہاں کی جو خوبصورتی ہے، وہاں کی جو اٹریکشن ہے، اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. سو یہ، اور پچھلے دنوں بھی ایک افسوسناک واقعہ بلوچستان میں ہوا، اس سے پہلے وہ کراچی والا واقعہ. تو اگر ان سب کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ نے کچھ کہا تھا، میں چاہتا ہوں پہلے وہ سنا دیں تاکہ اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں. سنائیں جی چوائس صاحب. انٹرنیشنل کچھ تھنک ٹینکس کے لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ایسٹ ترکستان ایک موومنٹ ہے، وہ بھی دہشت گرد تنظیم ہے، اور وہ جو ہے وہ زیادہ تر وہ سنکیانگ کے بھی اس میں کچھ نا یوگر کچھ اتحاد پسند شامل ہیں. ان کو انہوں نے پش کیا ہے ہمارے بلوچستان میں. ان کو بلوچستان پاکستان میں پش کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ جی آپ وہ نہیں ہیں، یہاں نہیں ہیں، دیکھ لیں آپ. They have been deliberately pushed, encouraged. ان کو یہ پش کر رہے ہیں اور ان کا یہ الائنس بنوا رہے ہیں وہاں کی کالعظم تنظیموں سے. سر یہ آپ نے نشاندہی کی کہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی کھولنے والا ہے کہ وہ جو پہلے افغانستان میں ہوتے تھے ان کو بلوچستان کا رستہ دکھا. کافی لمبا بارڈر بلوچستان کا افغانستان کے ساتھ بھی ہے. نہیں، اس میں دیکھو جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی تک جو ہے، جو بہت عرصے سے جو مرکز رہا ہے وہ بلوچ اکثریتی علاقے تھے، دہشت گردی کا. ہاں 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 ٹھیک. آپ سمجھ گئے بات. ہاں ہاں ہاں. اور رب کا شکر ہے کہ جو پشتون ڈومینیٹڈ علاقے ہیں وہاں پر دہشت گردی کی بڑی وارداتیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آئیڈیا یہ تھا کہ صاحب یہ گریٹر الائنس بنایا جائے دہشت گرد تنظیموں کا، اور وہ گریٹر الائنس یہ ہے کہ ہم سب کے بالآخر مفادات ایک ہیں، ہم سب کے حتمی اہداف ایک ہیں. وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو مسلسل کیوس میں رکھا جائے اور میگنیچیوڈ کو بڑھایا جائے، اسی لیے سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے نا. اب ان لوگوں کو جو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے، یہ پشتون علاقوں میں اب یہ کہ میسو قسم کے وہ واقعات کیے جائیں تاکہ یہ احساس ہو کہ بلوچستان میں انسرجنسی یا فتنہ انگیزی جو ہے وہ صرف بلوچ علاقوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پورا بلوچستان ہی ہے. What are the objectives for all this? آبجیکٹیوز یعنی پرپیچول کیوس. اور اس میں جو میں بار بار آپ کو کہے چلے جا رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ 1 سال بلکہ 1.5 سال پہلے میں نے باقاعدہ اسرائیل کے تھنک ٹینک کی پوری رپورٹ میموری میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کی یہ تھنکنگ ہے اور وہ اب اور زیادہ ثابت ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ خامنہ ای صاحب کی جو رسومات ہیں آخری، ان میں جس طرح کی یکجہتی اور جس طرح کا اینگر اور جو جذبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے ایک بات تو کلیئر ہو رہی ہے کہ ایرانی
ایک متحد ملک ہوتے ہوئے کسی رجیم چینج کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ایسے لیکن تو جو ایران کے دشمن کے پاس آپشن صرف ایک رہ گیا ہے کہ آپ علیحدگی پسند قوتوں کو، اور اس میں پاکستان بھی متاثر ہوگا. اس میں نو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پوسٹ ایران وار ایک ایرا، اس کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی اس پھر؟ میں ایکٹر ایک اور آ گیا نا اب، ہاں وہ آ گیا اسرائیل. ہاں بس یہ تھا کہ خالی افغانستان کے انتہا پسند عناصر ہاں، اور اس میں اور طالبان کے ہندوستانی سلسلے میں فٹ لاپرواہی، ساتھ میں بھارت کا ایک یعنی اسٹریٹجک آبجیکٹو ٹو کیپ کیوس ان بلوچستان. لیکن اب اس سے بھی امپورٹنٹ جو کریکٹر آ گیا ہے وہ ہے اسرائیل. ہم صرف اس کو افغان اینگل کے ساتھ ملا کے بدقسمتی سے دیکھ رہے ہیں. جب بھی ہم تجزیہ کرتے ہیں نا اور اس کو تھوڑا سا جب ہم دائرہ بڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے افغانستان کی پشت پناہی جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، بٹ اب چیزیں بدل رہی ہیں، اب اس کو اپنا پلان بھی ایگزیکیوٹ کرنا ہے نہیں سر. اسرائیل کو. اسرائیل جو ہے وہ اب اس میں باقاعدہ ایک کلیدی کردار ادا کرنا شروع ہو گیا ہے اور اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں اب پوسٹ ایران وار آپ کو اپنی اسٹریٹجی کو بدلنا ہوگا. اسٹریٹجی آپ کو بدلنا ہوگی اور آپ کو اس پہ نگاہ رکھنی ہوگی. اور اسپیشلی ڈونٹ فرگیٹ اٹ کہ اسرائیل جو ہے ایران کے ساتھ جنگ میں یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں فار دا رائٹ ریزنز میں یہ کہتا ہوں وہ کلیدی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کے سر تھومتا ہے. کیوں؟ کہ ان کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی. ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کیا نا وہ اس پورے پھر نیگوشیشن. وہی بات ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ آپ کا دوست یا دشمن اس کو کیسے پرسیو کر رہا ہے. تو اسرائیل یہ سمجھتا ہے، اور وہ معاہدہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پریشر بنا لیا اس نے نیتنیاہو پہ اسرائیلی ظاہر ہے نیچرلی کہ جب ایون آن اسرائیلی انٹیلیجنس اینڈ فورسز ایز ویل کہ لوگ پوچھنے کہ یار تم لوگوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، خالی اتنی بات نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو حتمی لاڈلے تھے امریکہ کے اور ٹرمپ نے ذاتی قربت کے باوجود جیرڈ کشنر کے ساتھ جو رشتے ہیں نیتنیاہو کے ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھو. ان کے ہوتے ہوئے بھی اسرائیل یہ محسوس کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی اپنی خواہش ہو کہ نہیں یار بس ہو گئی ہے، ٹرمپ کہتا ہوگا یار چلو کوئی نہ کوئی میری مدد کرے. آپ اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ خواہش کسی کی بھی ہوتی تو آئیڈیل جو پارٹنر بن سکتا تھا امریکہ کا ٹو انگیج ایران اور کوئی صلح صفائی کی بات کرنی ہے وہ پاکستان ہی ہو سکتا تھا گیون حالات کے. اور بلوچستان میں ان تمام تنظیموں کو اکٹھا کر دو. لہذا اب یہ کہ پاکستان کے لیے مسائل ایسے کریٹ کرو کہ وہ بجائے یہ اپنا رول ادا کرنے کے کہ مور دین ایک بگر ایک ریجنل ایک پلیئر کا رول ادا کرنے کے اس کو اپنی مصیبت پڑ جائے. اور اس کے لیے تمام پراکسیز کو ایک ساتھ کر دو یہ اور ایک پریشر بلڈ کر دو. یہ پوری گیم ہے. چلیں اب اس پر دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ کیا اسٹریٹجی وہ تو اپناتے ہم ہیں. تو بھائی ایک تجزیہ ہی پیش ہاں میں ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کو آف کورس کاؤنٹر کرنا ہے تاکہ بلوچستان یوں لہو لبھان نہ ہوتا رہے اور وہاں کی عوام بھی چاہتی ہے کہ اب امن کا رستہ ہو اور یہ دہشت گردی ایز سون ایز پاسبل اس کا خاتمہ ہو سکے. ایک بریک جی ناظرین ویلکم بیک. مصعب صاحب آج منگل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج اڈیالہ پہ جو لوگ موجود ہیں میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اور انتہائی خلوص سے اپنی ہمدردی کا ان سے اظہار کرتا ہوں انکلوڈنگ دی سسٹرز آف بانی تحریک انصاف. میں بشرا بی بی بہت دنوں ہو گئی نا مشرا بی بی کی یعنی بیٹی سے ملاقات، ٹھیک ہے نا، لیکن بہنوں کی بھائی سے ملاقات ہوئی ابھی تک نہیں ہوئی. دیر اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہونے والی ہے شاید. ٹھیک ہے، لیکن اچھا کراؤڈ آج انہوں نے اکٹھا کیا. جو کراؤڈ ہے اور وہ آپس میں لڑتا جھگڑتا بھی پایا جا رہا ہے. چلو وہ تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو میں جس بات میں آنا چاہ رہا ہوں بعض اوقات آپ درمیان میں لبک لیتے ہیں، میں آپ کو ایک انتہائی سنجیدہ ایشو کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں جو اسی جماعت سے متعلق ہے. وہ کیا؟ یہ جو صاحب گرفتار ہیں اڈیالہ میں ان کے بارے میں پورے تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ جی انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کو اپنے عزیز و اقارب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں،
ان کو کھانا پینے کی سہولت اس طرح کی میسر نہیں ہے اور ان کی آنکھ بھی بقول ان کے آلموسٹ بینائی سے وہ محروم ہو رہے ہیں. درست؟ ایسے مشکلات اور مشکل حل میں بند بانی کی جماعت کے فالوورز جنہوں نے موصوف کے نام پر ووٹ لیے، ان کے ساتھ عشق کے دعووں پر ووٹ لیے، وہ اپنے لیے کیا قوانین بنا رہے ہیں؟ وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں. نہیں، کون قانون؟ کہ وہ جماعت جو آئی تھی کہ یہ موروثی سیاست والے یہ پریولیجز لیتے ہیں، یہ باریاں لیتے ہیں چور اور لٹیرے، صاف شفاف اور عوام کی نمائندگی، یہ غریب آدمی کو اٹھانا ہے، نوجوانوں کو موقع دینا ہے. یہ جناب وہ جماعت رات کے اندھیرے میں نقب کی طرح ایک قانون منظور کرتی ہے، اور وہ قانون یہ اتنا موٹا ہے، اس کا نام ہے دی خیبر پختونخوا پروونشل اسمبلی، خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی. پاورز، اختیارات، امیونٹیز یعنی مراعات، یا یہ کہ جس کو آپ کہیں کہ جی استثناء، اینڈ پریولیجز، اور ان کے استحقاق. ایکٹ 2026 کل رات پاس ہوا. جب آپ لکھتے ہیں ایکٹ ایکٹ، تو ایکٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بل ہے. ہاں، جب تک کوئی قانون اسمبلی سے منظور نہ ہو تو وہ بل کہلاتا ہے. جب وہ منظور ہو جائے تو ایکٹ کہلاتا تو ایکٹ کہلاتا ہے. منظور ہونے کے لیے صوبائی اسمبلیوں میں وہ ہوگا نا سر، گورنر کے پاس جاتا ہوگا کیونکہ 2 ہاؤسز نہیں ہوتے وہاں. جب ہاؤس سے منظور ہو گیا، میکسیمم گورنر اس پہ دیر لگا سکتا ہے، وہ واپس بھیج دے تو اسمبلی دوبارہ منظور کر کے بھجوا سکتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اس کا اختیار. ہاں، اور اس صورت میں جب وہ دوبارہ آ جائے تو پھر گورنر دستخط نہ بھی کرے تو وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے. اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. سر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے دعوے کے مطابق. ہاں، اور میرا نہ بھی ہوا ہو تو یہ قانون ہو گیا وہ نا. یار اسمبلی کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ منظور ہوا یا نہیں. سر وہ میرے پاس کلپ ہے، وہ اس کو اسپیکر کہہ رہا ہے کہ کیا یہ منظور ہے قانون یا نہیں. اچھا سنائے جی. اچھا ہے ہمارا، سنا دیں. ہاں سنائے جی. The Minister for Law to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Provincial Assembly Powers, Immunities and Privileges Bill 2026 may be passed. The Minister for Law, please. I wish to move that the Khyber Pakhtunkhwa Provincial Assembly Powers, Immunities and Privileges Bill 2026 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Provincial Assembly Powers, Immunities, Privileges Bill 2026 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the bill is passed. اچھا یہ تو بل مجھے پتا ہے، یہ گورنر نے 6 مئی کو سائن کر دیا. چکروں میں پڑ گئے ہو تم نے، تو صرف یہ سنا نا کہ یہ منظور ہو گیا. ہاں، اس میں ہاتھ کیا ہوا ہے وہ نہیں پتا وہ کیا ہے، وہ بتائیں. وہ سنو نا، وقت نہ ضائع کرو. وہ بتائیں نا وہ کیا ہے. یہ جناب سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جو رکن اسمبلی ہے اس کو یہ استحقاق حاصل ہے تو اس کو عدالت نے بلایا ہوا ہے، میجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، کہ 24 جولائی کو 10 بجے تم آؤ گے عدالت میں. وہ اس کو یہ ایگزمپشن دی جائے گی کہ وہ اس دن عدالت میں پیش نہ ہو. اور یہ لفظ ہوا ہے کورٹ پروسیڈنگز. جب کورٹ پروسیڈنگز کا مطلب یہ ہے میجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کی عدالت تک، اس وقت جبکہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا. ٹھیک ہے صاحب. اس کو سمن نہیں کیا جاتا ڈیورنگ اسمبلی سیشن ممبر اسمبلی کو، یہ کہہ رہے ہیں آپ. وہ یار عدالت سے اس کو ایگزمپشن دی جائے گی کہ چونکہ 24 جولائی کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، لہٰذا آج عدنان صاحب بطور رکن اسمبلی عدالت تشریف نہ لاویں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ جماعت ہے جب
हुकूमत में थी तो उस वक्त लोग चीखते चिल्लाते थे जी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें, तो ये कहते थे साहब कानून सबके लिए बराबर है, गरीब का बच्चा पकड़ा जाए, गिरफ्तार हो तो उसको कौन सा प्रोडक्शन ऑर्डर्स मिलते हैं? एक मुल्क में दो कानून नहीं होते। नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन ऑर्डर। अब यहां पे वही प्रोडक्शन ऑर्डर्स के, और हम जैसे दीवाने, हम बेवकूफ, उस वक्त मैं समझाता चला गया कि यार ये पूरी दुनिया में ये प्रिविलेज हासिल है कि एक मुंतहिब रुकन का ये है कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैंने प्रेजेंट होना है वहां, मुझे फ्लोर पे जाने दिया जाए। हमारे यहाँ सहाफियों की अक्सरियत ने अपने इश्क में मुब्तला होकर ये कहते रहे कि बात तो सही है जी, कानून एक होना चाहिए। अगर मनी लॉन्ड्रिंग में बंदा पकड़ा हुआ है या उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, चाहे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, घर पे होगा यार, पेश हो। राना सनाउल्लाह उस पे अगर मुनशियात का मुकदमा है, तो कहते रहे झूठा है, जेल में रहे तो अब साबित नहीं करता जब तक अदालत में, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो क्या नया करते हैं? कानून पास कर देते हैं। ठीक जनाब ये कानून होता है, उसका सेक्शन है 5, उसमें ये है 1988 का कानून नहीं है सर। ओ भाई मेरे, ये 2026 को जब वो मंजूर कर लिया गया तो मैं 88 में चला जाऊं अगर था तो, बल्कि फिर ये तो उसको कहते हैं कि डिलीट। हाँ आगे हमारे असूलों के खिलाफ है, हमारी नजरियाती सियासत के खिलाफ है। ये अजीब बुरा बात करते हो, तुम्हें 88 ले आते हो बीच ओ, में। मैं- मुझे- और मुझे तो भाई, मैंने तो ये तुम्हें क्लिप इसलिए सुनाई है कि ये वाला कानून मुझे चाहिए। मैंने इस कानून का सेक्शन 5 कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग, के कानून में जो कुछ भी लिखा हुआ है वगैरह वगैरह वगैरह, जब भी कौमी सूबाई असेंबली का इजलास हो या किसी कमेटी का और स्पीकर ऑर्डर कर दे कि गिरफ्तार रुकन को पेश होना है तो वो हर सूरत पेश होगा। कोई ची चढ़ा ई पानी, चले आगे चले, अगला आ गई समझ। हाँ। और दूसरी सूरत में जो है वो, अच्छा ठीक हो गई बात। दूसरा सुने, एक रुकन असेंबली उन साहब से जो है कोई गैर कानूनी काम सरजद हो जाए तो अभी तक ये है कि अगर किसी रुकन कौमी असेंबली को या सेनेट के किसी रुकन को पुलिस किसी मुकदमे में गिरफ्तार करती है तो वो इन्फॉर्म करता है स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को कि साहब मैं अदनान हाँ, साहब ठीक है। को फलां इल्जाम के तहत यहाँ गिरफ्तार भी यही मैंने होता है वफाक में भी। ठीक है, यहाँ पे उलट हो गया। कहता है सेक्शन 11 इस कानून का की दफा 11 कहती है कि अगर आपने क्रिमिनल या किसी और फौजदारी मुकदमे की वजह से किसी को गिरफ्तार करना है तो मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एज द केस में बी शैल सीक प्रायर परमिशन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर से इजाजत लेगी कि अदनान फिर पकड़- हैदर ठीक है कि फिर ने उसे नुसरत पकड़ा जाएगा। जावेद पे गोली चलाई है फिर उसे पकड़ा जाएगा। ठीक है, और खाली इजाजत जब स्पीकर साहब देंगे ना कि हाँ फड़ लो, तो उस सूरत में भी अगर स्पीकर चाहें, उन्हें लगे कि यार ऐसे गलत मुकदमा बना रहे हैं, अदनान हैदर ने गोली नहीं चलाई होगी नुसरत जावेद के ऊपर, कहेगा जनाब कि आप ऐसा करें कि आप हमें पुलिस रिपोर्ट या चालान दिखाएं पहले। ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट या चालान अदालत में पेश होने से पहले स्पीकर के सामने पेश होगी और वो स्पीकर साहब फैसला करेंगे कि क्या इस रिपोर्ट और चालान की बुनियाद पर आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं, इनके खिलाफ। हाँ, असेंबली ठीक के है, बंदे को गिरफ्तार कर सकते हैं ठीक या है, नहीं कर ठीक है, सकते। ठीक है। यानी अदालत से पहले आप प्रीजज करेगा स्पीकर। हाँ हाँ हाँ, हेलो, वेयर इज दी अदालत? चले, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो है कि वो कहते हैं कि अगर आपने किसी रुकने असेंबली की शान में गुस्ताखी की या जो आपस में लड़ पड़ते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या हमला कर दिया हॉल के अंदर, तो वो जो ब्रीच यानी जब आपका इस्तेकाक मजरू होगा ना,
تو وہ مختلف دفعات ہیں، وہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں، جس کے تحت استحقاق مجروح ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اس وقت وہ جو استحقاق کمیٹی ہے نا، وہ جوڈیشل کمیٹی بن جائے گی، یعنی وہ عدالت بن جائے گی. عدالت بن جائے گی تو وہ فیصلہ کرے گی کوئی. The assembly or a committee of the assembly notified that the case may be shall have exclusive jurisdiction to try offense and award punishment. کہ To that اس میں person. ہاں کوئی عدالت. The committee constituted the subcommittee shall be known as judicial committee, عدالتی کمیٹی. اب یہ کمیٹی فرض کرو یہ فیصلہ کرے کہ عدنان صاحب نے، پتہ جیسے میں ابھی جو بکواس کر رہا ہوں خیبر پختونخوا اسمبلی کے بارے میں، یہ ان کی توہین ہے، تو یہ کمیٹی میرے خلاف فیصلہ کر تو سکتی یہ کمیٹی میرے خلاف ڈیروگیٹری الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے جناب علی یہ فرسٹ شیڈیول ہے، اس کے تحت مجھے کہے گی کہ جی میری آپ ادھر پریولیج نہ ادھر نہیں آئے، ادھر آ کے ہو کے پھر وہ مجھے سزا سنا سکتی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے، 6 مہینے کی سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ. My God. ایسے کچھ صحافی اور اس کے بعد کیا نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہوں تو ہاں ہاں اور جیسے ہی یہ سزا سنا دیں گے تو میجسٹریٹ صاحب پر یہ لازمی ہوگا کہ بس مجھے، یعنی وہ خود پہ کاروائی نہیں کریں گے. مجھے تو عدالت نے فیصلہ سنا دیا، میں اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہوں تو صرف اسپیکر صاحب وہ کر سکتا ہوں. سپریم کورٹ ہائی کورٹ والا کوئی چکر نہیں، نہ کم ہی کوئی نہیں، سب بات پاس ہو گیا. انہوں نے مجھے سنا دی سزا. اب حضور یہ آرڈر کریں گے کہ ہم جوڈیشل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، میجسٹریٹ صاحب آئے اور اس کو اڈیالہ تو نہیں، وہاں پہ بھی ہری پور جیل رکھ دو، وہاں ویسے سب سے کڑی جیل ڈی آئی خان کی ہے، ادھر بھجوا دیں. اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کال می، نہیں جاؤں گا. نہیں تو پھاڑ کے لے جائیں گے. لے جائیں، دوسرے کی نوک پہ لکھتا ہوں تمہارے قانون کو. اٹ کانٹ اسٹینڈ ایون ون عدالتی ریویو. کیا بات کرتے ہو آپ؟ ایگزیکٹو نہیں ہو سکتے، یو کانٹ بی جوڈیشری. انہوں نے اپنے اختیار دے دینا، کیسے؟ قانون بنانے کی طاقت تو ہے نا. بابا کیا بات کر رہے ہو؟ میجسٹریٹ کے جو اختیارات ہیں وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ہیں، نہیں ٹھیک ہے، لیکن اس پہ وہ جو نیشنل اسمبلی بناتی ہے منا. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس پہ Excuse me. اس پہ ایک وضاحت آ چکی ہے نا شفیق کیا آ صاحب چکی کی. ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ساری من گڑت اور بے بنیاد ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بلیو پاسپورٹ والی بات. نہیں، اس پہ آگے بھی انہوں نے کہا نہیں بلو پاسپورٹ بھی کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا یہ پرانا قانون تھا جس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی. تو یہ تبدیلیاں تو میں کیا سنا رہا ہوں، یہ تبدیلیاں نہیں ہیں، یہ قانون نہیں ہے. یا تو ڈینائی کرے کہ یہ جو میں لہرا رہا ہوں وہ تو سائن بھی ہو گیا، گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. یہ کیا یہ اس کا سیکشن ہے یا نہیں ہے. ہاں. اور ابھی تک تو میں نے صرف یہ 3 سیکشنز کے حوالے دیے ہیں. نہیں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو بالکل نہیں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ سلامت تو ہو ہی گیا رکن اسمبلی، ان کی بیگم صاحبہ کو بھی یہ کارڈ دیا جائے گا. وہ بلو پاسپورٹ والی جو تردید کر رہے ہیں نا شفیع صاحب، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ پاسپورٹ جاری کرنا تو وفاقی حکومت کا اختیار ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے، وہ صدر پاکستان کے نام سے آپ کو وفاقی حکومت جاری کرتی ہے. اب میں آپ کو اس پہ دلچسپ واقعہ سناؤں، اس بلو پاسپورٹ کی کہانی پہ. آپ کو پتہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ کون لایا ہے؟ اپوزیشن کے کنڈی صاحب نے ایک وہ لائے ہیں بلو پاسپورٹ والی. اور بلو پاسپورٹ پہ سب سے زیادہ واویلا جو ہے وہ کیا نام ہے، حکومت وہاں کی پی ٹی آئی والے، کیونکہ آپ اقبال افریدی والا معاملہ چلا تھا نا کہ ان کا بیٹے وہ بلو پاسپورٹ. تو جب یہ معاملہ چل رہا ہو تو آپ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں بلو پاسپورٹ ہمیں بھی دیا جائے، ساری جائے، شریک حیات کو بھی دیا جائے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، میری خدا کا واسطہ ہے بات سننے کی کوشش کریں کہ یہ قانون پاس ہو گیا تو یہ گورنر صاحب کو بھی تو پیش ہوا وہ ہوگا تو نا. سائن کر دیے 6 وہ بھی کنڈی صاحب ہی ہے نا. ہاں کنڈی صاحب 6 مئی ہیلو. انہوں نے اس پہ سائن کر دیے. کیا انہوں نے اتنا ہی بادر نہیں کیا کہ وہ بتا دیتے؟ قانون ہے، ہم سارے بھی تو سوئے ہوئے تھے نا. اپنی جماعت سے پوچھ لیتے کہ سر وہ ہمارے سنا ہے خورشید شاہ ہوا کرتے تھے، وہ جتنا عرصہ اسد قیصر صاحب تھے اسپیکر، تو وہ تو احتساب میں بیچارہ اس عمر میں ذلیل و خوار ہوتا رہا، وہ نہ آ سکا پروڈکشن آرڈر پہ. تو سر کیا ہم اپنے لیے
हो सकता है पूछा हो, कुंडी साहब बड़े मुतहरिक आदमी है सर, हो सकता है उन्होंने पूछा हो बिलावल साहब से, बिलावल साहब के साथ रहे हैं पिछले कई दिन मुसलसल, नजर आते हैं बिलावल साहब के साथ। जी अल्लाह करे कि अच्छा, लेकिन इस पे कैसे अमल दरामद हो वो करेंगे ना सर जब कानून पास हो। कैसे? ये हाउ? देखे ना ये अब भाई मुझे आपने सजा सुना दी सर उन्होंने ये कहा है और कि यार सुन तो लो, आपने मुझे सजा सुना दी, मैंने उसके खिलाफ अपील भी की, स्पीकर साहब ने वो भी रिजेक्ट कर दी, तो पार्लियामेंट- उन्होंने कहा जी मुझे ले जाएं, 6 महीने में काट के आऊंगा, जाहिर है मैं अपील करूंगा। नहीं अपील कहाँ करेंगे, स्पीकर के पास वो हाईकोर्ट में- रिजेक्ट होगा। हाईकोर्ट? हाईकोर्ट में नहीं है ना, उसमें लिखा है कि नहीं हाईकोर्ट। तो हाउ कैन यू डिनाई मी द राइट टू अप्रोच? अब ये वो बताएंगे ये जो उन्होंने कानून बनाया वो मैं बताएंगे। इतना सुकम भी देखना आपने नाप नहीं पढ़ा होगा, इसको तफसीली पढ़ें, इसकी सेक्शन सब सेक्शन आगे कुछ होगा। मैं ये एक एक लफ्ज पढ़ के तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें मैं शेड्यूल बता रहा हूँ जिसके तहत सर इस कानून में जो और चीजें डाली गई हैं ना सर, वो ये है कि अगर कोई रुकने पार्लियामेंट सॉरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली किसी एयरपोर्ट पे जाता है तो वीआईपी लाउंज इस्तेमाल करने का उसको पूरा इस्तेहकाक होगा बगैर कोई कार्ड इस्तेमाल किए, सिर्फ वो के ओ मेंबर। यार क्लब की मेंबरशिप भी चाहिए क्लबियों को। चे गुवेरा बिकम्स मेंबर ऑफ इस्लामाबाद क्लब। अल्लाह भला करे आप। आ गई समझ? और उसके अलावा लैलन जॉइंस जिमखाना क्लब लाहौर। और उस सूबे में जहां दहशतगर्दी के बहुत खतरात हैं, जहां बहुत ज्यादा सर्विलेंस की जरूरत है, इन्होंने कहा कि तमाम जो गाड़ियां होंगी, जाती गाड़ियां मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, उनके काले शीशे होंगे। उस हवाले से ये बहनें जो हैं बेचारी, जिसके नाम से ये वोट लेकर बैठ के अपने लिए ये मुराद मांग रहे हैं बादशाहों वाली, हाँ? वो कितना अरसा हो गया है कि सड़कों पे बस 200-250 अच्छा उन पे पानी फेंका गया सर्दियों के दिनों में, उनको अच्छा उनको धक्के दिए गए, उनको मारा गया, उनको इंसाफ के बारे में, उनकी सियासत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा हूँ, उसकी प्राइस भी पे की इनके इक़्तिदार के दौर में, कोई बात नहीं, आई वाज पुल्ड आउट ऑफ स्पेन, लेकिन हमेशा ये कोशिश की कि अपने दिल को साफ रख के किसी कुदरत के बगैर। और आपको याद होगा कि हमेशा मैंने कहा कि यार सुहेल अफरीदी इज बिहेविंग वेरी रिस्पॉन्सिबली, कितना रिपीटेडली मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं। बस जो बिल पास हुआ ये हम तवक्को और कर इनके रहे थे। खिलाफ जितने ये जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स, वो सर बात मैं ये ये- कहता था यार ये मोहल्ले के औंतरे मुंडे हैं, ये क्या कर रहे हैं। सर इन इनकलाबियों का हाल ये है कि पंजाब पे तो आपने निशाने कसे, जहाज आ गया, जहाज आ गया, जहाज आ गया, वो तुसी की कर रहे हो। मतलब आप तो वो किसको किंगडम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बना रहे हैं कि बादशाहत है जो आप करना चाहिए। आप देखें ना, नारा आप लगाते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान का, मैं लगाता था। आपने लोगों को कानून सिखाया 2 नहीं 1 कानून, आपने लोगों को रियासत मदीना सिखाई, आपने लोगों को सादगी सिखाई, ये सादगी है। आप अगर लाहौर मोटरवे पे चले जाए ना सर, वो अब टोल टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, वो 2-2 हजार से ऊपर हो गए हैं। गाड़ी में जितना पेट्रोल डलता है उसका आधा जो है आपको टोल टैक्स देना है, इनको वो टोल टैक्स फ्री होगा। अगली सुनिए, पहले तो था शायद 88 के कानून में कि 4 आपको असले के लाइसेंस मुफ्त मिलेंगे ममनुआ बोर के, अब 4 अब 8 कर दिए। आप 4 इजाफी है, लेकिन 4 की फीस देंगे या 4 मुफ्त होंगे। भाई इन्होंने इतना असला रख के जंग लड़नी है। अब ये बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं आप मैसेज क्या दे रहे हैं? अरे बस टाइम मेरे खत्म हो गया। प्यारे तहरीक इंसाफ का भाई, जो बेचारा कोई कारकुन है, असेंबली वो सुनो। बहनें अडियाला के बाहर रुल रही हैं। आप कर क्या रहे हैं यार? आप ये मैसेज दे रहे हैं अपने इनकलाब को। और एक और सुनिए, अदालत के अख्तियारात में इस तरह घुस रहे हैं, मसलन ये कि किस्सा खानी में चला जाए एमपी, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। वो एक है कि यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, आईजी पुलिस हाजिर हो। आईजी पुलिस के लिए वहाँ मौके पे पब्लिक प्लेस पे हाजिर होना जरूरी है, यानी वो जरगा लगा के बैठेगा सर बादशाह आता है ना, किंगडम ऑफ, और जिरगे एक के ब्रेक से। रूबरू। चल टाइम खत्म हो गया, एक ब्रेक से। अच्छा, इस कानून को मैं मुसलसल अब पढ़ें, इसको पढ़ें। एक ब्रेक बहुत जी, सारे ब्रेक जी, सारे ब्रेक, ये ब्रेक। इतना मोटा है जी, ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको ट्रेलर सुनाया। मनाई की आखिरी रसूमात हैं। आज वो कुम में हैं, कल उनका जश्न खाकी करबला और नजफ इराक पर 9 को उनकी तदफीन होगी। तो ये तो वहाँ ईरान के मामलात हैं। दूसरी जानिब आपने हुर्मज़ जो कि एक की एलिमेंट है बिटवीन यूएस एंड ईरान, जो पीस डील है या MOU है, वहाँ 2 ड्रोन्स का 2 टैंकर्स की पहले बात आई। की एलिमेंट है बिटवीन यूएस एंड ईरान, जो पीस डील है या MOU है, वहाँ 2 ड्रोन्स का 2 टैंकर्स की पहले बात आई। जब आप और मैं दोपहर में बैठे थे, तीसरा था।
اب پروگرام شروع ہونے سے کب اطلاعات آئی ہیں کہ چوتھا ٹینکر جی آج 4 جس کو ٹینکرز جو ہیں ہٹ کیا گیا ان ہے۔ کو ہٹ کیا گیا ہے، ایران کی جانب سے کیا گیا ہے، ہاں۔ اور یہ چاروں ٹینکرز جو ہیں آغاز ہوتا ہے یہ پہلے قطر کے، پھر غالباً ایک سعودی عرب کا بھی ہو گیا ہے۔ یہ اصل میں وہ اسٹریٹ آف ہرمز اس طرح کی ہے کہ اس میں کچھ ایسی ایک لین بنتی ہے جو ٹیکنیکلی ایران کی ٹیریٹری نہیں ہے، یا یہ کہ ایران کی ٹیریٹری یوں آتی ہے تو آپ غچہ دے کر یوں نکل جائیں نا، تو پھر سیدھا راستہ وہ عمان کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ اس کو ٹیریٹوریل واٹر کہیں تو وہ عمان کی ٹیریٹری ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمان کی ٹیریٹری میں جب آپ گھس کے آتے ہیں تو پھر آپ ایران کے کنٹرول سے نکل جاتے ہیں۔ نکل جاتے ہیں۔ اس راستے سے گزرنے کو امریکہ صاحب بہادر کہتا ہے کہ آپ یہ راستہ اختیار کریں، یہ لین لیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ سڑک نہ لو، یہ والی لو۔ پانی میں وہاں رہو جہاں عمان کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آج ہی کے دن 4 ٹینکرز کو بڑے ویری لیکن لارج جانی نقصان کوئی نہیں ہوا، ڈیمیج ہوا ہے ٹینکر ان میں کا۔ سے ایک جو ٹینکر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں اب آگ اتنی پھیل گئی ہے، جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن وہ ایکسپلوڈ کر سکتا ہے، اوکے، اور اگر وہ ایکسپلوڈ کر گیا تو فرض کرو وہ تیل لے کر آ رہا تھا، اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ خالی آ رہا تھا واپس قطر کی طرف یا کہ تیل سے لدا ہوا تھا۔ اگر تیل سے لدا ہوا شاید تھا۔ تو اگر تیل سے لدا ہوا تھا تو ایکسپلوژن سے وہ تیل جو ہے وہ پانی میں پھر وہ مل جائے گا، تو اس میں ایک اور نوعیت کی ایک یعنی پولوشن اور ایک ہاں، ٹھیک کرائسس ہے، کریٹ ٹھیک ہوگا۔ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے اس کو جان بوجھ کر بین الاقوامی میڈیا انڈر پلے کر رہی ہے۔ جان بوجھ کے اس کی وجہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے، ابھی جذبات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں، بہت جذباتی ہوئے ہیں ایرانی، تو چونکہ اگر تم غور سے سمبلزم دیکھو نا تو اب ان کی جو جلوس کے لوگ ہیں ادھر سرخ پرچم آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، جب سرخ پرچم علامت ہے کہ خون کا بدلہ خون، مختصر ترین ہاں الفاظ، ٹھیک ہے کہ نہیں کہ چلو یار یہ اپنے عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ غالباً کر رہے ہیں کہ دیکھیے جی آبنائے ہرمز وہی وہیں سے گزریں گے جہاں سے گزرنی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی ایرانی مہارت بھی شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ تدفین کے بعد شروع ہو تو اس وقت تک یہ پیغام کلیئرلی کمیونیکیٹ ہو جائے امریکہ کو کہ صاحب آبنائے ہرمز ہمارا ہے، اور اس پہ ہمارا ہی کنٹرول ہے۔ اس پہ ہمارا ہی کنٹرول رہے گا، آپ کو وہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس حوالے سے ہمیں جو ہرجہ خرچہ کے لیے ہم جو فیس کریں گے رکھنا چاہتے ہیں وہ میں رکھیں آپ گے۔ کو وہ بھی ادا کرنے پر رضامندی تو اپنے کنٹرول کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے یہ سب اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہم بھولے اب نہیں ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ انڈر پلے کیا میڈیا اس کو نہیں کر سکا اوپر، تو وہ یہ ہے کہ جو ایکزیوس جس کو ہم نے بہت رپورٹ کیا ہے اس نے تو کہا ہے کہ ایران ریزیومز اٹیکس ان اسٹیٹ آف ہرمز۔ ریزیوم میں ہو گیا نا کہ ایک دن میں 4 ٹینکرز کو پہ بھائی، جنگ بندی کے باوجود، ایم او یو کے باوجود، ان کا یہ کہنا ایران ہے نے اس کو اون نہیں کیا میرے خیال میں، ان 4 ڈرونز کو۔ تو کہاں سے آئے پھر؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ حسین اتفاق ہوتا ہے کہ انہی واٹرز میں ہوتے ہیں جو عمان کے تحت ہیں، ہاں ہاں، اور دور یہ حاضر معاملہ میں کہیں نہ کہیں ٹریگر کر سکتا ہے چیزوں کو یا نہیں؟ میرا اپنا خیال ہے، دیکھیے ابھی اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ نیٹو کے اجلاس کے لیے ترکیہ میں ہاں ہاں، ان کی بڑی لمبی میٹنگ میں اور ہوئی، ترکیہ ایران سے۔ میں موصوف کی موجودگی کو بھی ایران نے اچھے نگاہوں سے نہیں دیکھا، انہوں نے کہا یہ وقت تھا اس کو بلانے کا۔ نہیں، وہ تو آیا ہے نا نیٹو سمٹ کے لیے نا سر۔ یار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ترکی سے گلا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ یہ وقت ہے ان کو بلانے کا، اردوان صاحب سے وہ گلا کر شکوہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ چلیں جی وہ اپنے عوام کے جذبات جو انہوں نے یوں کر کے دکھائے ہیں، اور جس طرح وہ ایک پورے اتنے دنوں تک کلیبریٹ پھیلی ہوئی فیونرل
रसूमात और इतने दिनों के बाद होना। अब वहाँ पे मसला ये है कि जब वो लोग आए हैं और जिस तरह उनके जज्बात, अब ऊपर से जंग भी हुई है, जंग के ज़ाहिर नुकसानात भी आए हैं, तो अब वहाँ पे जो डोमिनेंट थीम बन गई है वो ये है कि खून का बदला खून, इंतकाम, यू नो। तो उसकी तस्कीन के लिए हो सकता है कि चलें यार हम देखें अपना आपना हुर्मस पे कंट्रोल, हालांकि हम बिजी हैं वो कंट्रोल हमारा है और हमने और हम उसको अमेरिका याद की दिला डिक्टेशन, रहे हम हैं अमेरिका की हमारे- डिक्टेशन नहीं नहीं ले ले रहे। हाँ ठीक है। लेट्स से सो एक पॉस्चरिंग भी हो सकती है। कि ये पॉस्टरिंग हो और वक्त के साथ ये गुजर जाए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कल या परसों, मतलब अगर एक ही दिन में 4 हो गए और इस दौरान अगर क्या कोई होगा बड़ा वाकया हो जा सकता कि है तो देखो टाइम आज खत्म हो गया। ओ यार आज सऊदी अरब ने बहुत मैसिव रिडक्शन का ऐलान किया था तेल की कीमत में। हाँ ये अगर इस तरह के अटैक हुए तो ये इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे 2 रुपए का भी हो लीटर तो यहाँ पर इंश्योरेंस बढ़ना वाला शुरू कहेगा होगा। कि दुनिया भर में वो बर्डन बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो एक रिलीफ दुनिया को मिल रहा था। चलिए जी अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।